الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Can you say اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. میرے دل میں ہے یادیں میرے دل میں ہے یادیں یہ ہونٹوں پہ ذکر مدینہ تاجداری حرم کے آ گیا زندگی کا کرینا تاجداری حرم کے کرم سے دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میرا بن گیا ہے مدینہ تاجداری حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینا تاجداری حرم کے کرم سے مجھ کو طوفان کی موجوں سے کیا ڈر وہ گزر جائے گی رخ بدل کر وہ گزر جائے گی رخ بدل کر مجھ کو طوفان کی موجوں سے کیا
جائے گی رخ بدل کر، وہ گزر جائے گی رخ بدل کر، ناخدا ہے میرے جب محمد، ناخدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ تاجدار حرم کے کرم سے، آ گیا زندگی کا خریدنا تاجدار حرم کے کرم سے۔ ان کے چشم کرم کی عطا ہے، میرے سینے میں ان کی ضیا ہے، میرے سینے میں ان کی ضیا ہے، میرے سینے میں ان کی ضیا ہے، ان کے چشم کرم کی عطا ہے، میرے سینے میں ان کی ضیا ہے، میرے سینے میں ان کی ضیا ہے، مجھ گناہگار کی اس قدر سے، مجھ گناہگار کی اس قدر سے، مہربان تاجدار مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، آ گیا زندگی کا قرینہ تاجدار حرم کے کرم سے، میرے دل میں یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ تاجدار حرم کے کرم سے، آ گیا زندگی کا قرینہ تاجدار حرم کے کرم سے۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، قال تعالی ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين
وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات سامعین، یہ وہ مجمع ہے جن کو بار بار امتحان کا سامنا اور امتحان کا سابقہ کرنا پڑتا ہے. جب امتحان کا وقت آ جاتا ہے تو اس امتحان کے لیے طلباء اور طالبات کو ایک امتحان ہال میں جمع کیا جاتا ہے اور ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، 2 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا، 5 گھنٹے کا، جیسا خرچہ ہو، اور ایک سوال نامہ پیش کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس 4 گھنٹے کے عرصے میں آپ کو یہ پرچہ حل کرنا ہے. امتحان دینے کے لیے جب طلباء اور طالبات اس امتحان ہال میں داخل ہوتے ہیں اس وقت سب کی حیثیت ایک جیسی ہوتی ہے، نہیں کوئی پاس ہوتا ہے اور نہ کوئی فیل، ایک جیسے ہوتے ہیں. لیکن 4 گھنٹہ گزارنے کے بعد جب وہ اس امتحان گاہ سے نکلتے ہیں تو بظاہر سب ایک ہی دروازے سے نکلتے ہیں، لیکن نکلتے وقت سارے طلباء اور ساری طالبات جو ہیں ان کی ایک جیسی حیثیت اب نہیں. آئے تو ایک جیسے، لیکن امتحان دے کر جب اس امتحان سے نکلے ایک ہی دروازے سے، لیکن ایک جیسے نہیں. کچھ کامیاب ہو کر نکلے اور کچھ ناکام ہو کر. البتہ دروازے پر ہی ان کو رزلٹ نہیں سنایا جائے گا. رزلٹ سنانے کے لیے بیچ میں کچھ وقفہ ہوگا، مہینے کا، 2 مہینے کا، 4 مہینے کا. اس کے بعد رزلٹ سامنے آئے گا، کچھ کامیاب ہوں گے اور کچھ ناکام. لیکن وہ کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ جو ہے وہ جو 4 گھنٹے امتحان گاہ میں گزارے، امتحان ہال میں گزارے، اس کی کارکردگی پر یہ نتیجہ سامنے آئے. اب جو خوش نصیب کامیاب ہوگا یا جو کوئی اچھی پوزیشن لایا ہوگا تو وہ خود بھی خوش، اس کے گھر والے خوش، اور وہ اپنی اس خوشی میں اپنے دوست احباب اور دوسرے اعزاء و اقارب کو شریک کرتا ہے. اور جو ناکام ہوتا ہے تو وہ بیچارہ اندر ہی اندر کڑتا ہے، نادم ہے، شرمندہ ہے، بعض مرتبہ گھر بھی نہیں جا پاتا. ڈر لگتا ہے کہ کیا منہ دکھلاؤں گا والدین کو، کیا منہ دکھلاؤں گا اپنے گھر والوں. حالانکہ یہ جو نتیجہ ہوتا ہے چند ماہ کا، 6 مہینے، 8 مہینے، 10 مہینے پڑھ لیا، اس کے بعد کامیابی یا ناکامی کی صورت میں نتیجہ سامنے آیا. میں نے پہلے مرتبہ بھی کہا تھا کہ جو ایک مرتبہ کامیاب ہو گیا، اب یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو، کامیاب ہو. اور کوئی ناکام ہوا، اب اس کا مطلب نہیں ہمیشہ ناکام ہو، اس کو دوسرا تیسرا موقع دیا جائے. بس اسی طرح آپ سمجھ لیجئے یہ جو دنیا ہے یہ ہم سب کے لیے امتحان گاہ ہے. جیسے امتحان ہال کے اندر اوپر چھت ہوتی ہے اور نیچے فرش ہوتا ہے، الگ الگ کمرے تو نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی امتحان گاہ میں ہم کو بھیجا. اوپر سے کیا ہے، آسمان کی چھت اور نیچے زمین کا فرش. آپ جب امتحان گاہ میں ہوں گے، امتحان گاہ میں کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ پانی وغیرہ کا انتظام ہوگا، کیونکہ وہاں 4 گھنٹے کا عرصہ ہے. 4 گھنٹے کا عرصہ بغیر کھائے نبھ سکتا ہے. لیکن یہ جو دنیا کا امتحان حال ہے اور دنیا کی جو امتحان گاہ ہے، یہاں بہت عرصے تک رہنا ہے. اس لیے اس خالق کائنات نے جب اپنے بندوں اور بندیوں کو اس دنیا کے امتحان گاہ میں اور امتحانات میں بھیجا، ان کو صرف بہت عرصے تک یہاں رہنا ہے، اس لیے ان کے کھانے پینے کی ساری ضروریات
اسی حال کے اندر جمع کر، کچھ تو نیچے اسٹور میں رکھ دی اور کچھ اوپر، اس کو کہیں جانا نہیں پڑتا۔ جب اوپر سے ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھیج دیتے ہیں، اور نیچے سے ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں، اور بقدر ضرورت اگاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک ساتھ اگائے، اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے، تو یہ ایک ساتھ اگانا اور فصلوں کا ایک ساتھ اگنا یہ خود ایک مستقل عذاب بن جائے، اور انسان حریص ہے، یہ بس نکالنے ہی میں لگ جائے گا، اور جو اس کا اصل کام تھا امتحان اس کو بالکل بھول جائے لگے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا کچھ امتحان کے زمانے میں جتنا بھی جو کچھ ہے وہ سب اسی امتحان گاہ میں رکھ دیا۔ اب ہمارا امتحان، ہم سب امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں، اور امتحان کا سب سے زیادہ نازک زمانہ جو ہے وہ اس وقت آپ عزیز طلبہ اور طالبات کا گزر رہا ہے۔ جو عمر ہے نا، یہ بڑا ہی کٹھن امتحان، بڑا کٹھن امتحان۔ اگر اس امتحان کے دور میں کوئی کامیاب نکل گیا تو بس کچھ نہ پوچھو اس کی خوشیوں کا۔ ایک حدیث ہے، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں ارشاد فرمائی، اس کو ذرا توجہ سے سن لیں۔ فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں، کتنی خوشیاں؟ دو۔ فرحت عند فطر، ایک خوشی کب ہوتی ہے؟ جب روزے دار دن بھر کا بھوکا پیاسا شام کو دسترخوان پر بیٹھتا ہے اور روزہ کھولنے کا وقت آتا ہے اور یہ روزہ کھولتا ہے، اس وقت اس کی ایک خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ وفرحت عند لقاء رب، یہ چھوٹی والی خوشی۔ وفرحت عند لقاء رب، اور ایک خوشی جب اپنے رب سے کیا کرے گا بندہ؟ ملاقات۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ دونوں خوشیاں نصیب فرمائے۔ اب ایک گھر کے اندر ایک والد اور ایک والدہ کے 3 بچے ہیں یا 3 بچیاں ہیں۔ میں ایک بات اس کے لیے سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ گھر کا ماحول دیندارانہ ہے، وہاں ماحول ایسا ہے اور والدین کا مزاج ایسا ہے اور انہیں اپنے بچوں پر وہ رکھا ہے کہ وہاں ہر کسی کو روزہ رکھنا ہی پڑے۔ کوئی اگر رکھنا نہ بھی چاہے تو والدین کا اتنا ڈر ہے کہ وہ بغیر روزے کے نہیں رہ سکتا۔ اس لیے جب سحری کا وقت آ گیا، تینوں بچے سحری کے لیے اٹھے، جاگے اور سحری کھائے۔ البتہ ان میں ایک بچہ بالکل آزاد مزاج کا تھا، اس کو روزے سے کوئی لینا دینا، وہ تو بیچارہ مجبوراً والدین کے ڈر سے اٹھا اور بعد ہی ناخواستہ اس نے سحری کھائی، کیونکہ روزہ اس کا مقصد نہیں تھا، اس لیے وہ دن بھر جہاں اس کو موقع ملا کھاتا رہا پیتا رہا، لیکن اپنے آپ کو گھر والوں کے سامنے کیا ظاہر کرے گا؟ 2 بچے اور ان کا مزاج دیندارانہ ہے، وہ دونوں روزے سے رہے۔ البتہ ان میں فرق یہ تھا، ایک ذرا بیچارہ کمزور قسم کا تھا، اس کو بھوک نے بھی بہت زیادہ ستایا اور پیاس نے بھی بہت زیادہ ستایا، اور دوسرا ذرا جسمانی اعتبار سے ٹھیک ٹھاک تھا، اس کو بھی بھوک لگی پیاس لگی لیکن اس درجے کی۔ شام کو افطاری کا وقت آ گیا، تینوں بچے اپنے والدین کی موجودگی میں دسترخوان پہ بیٹھے اور روزہ کھولا۔ ایک وہ جو روزے سے تھا نہیں لیکن اپنے آپ کو کیا کر رہا تھا ظاہر، ماں باپ کے ڈر سے۔ تینوں دسترخوان پہ بیٹھے اور تینوں نے روزہ کھولا، طرح طرح کی نعمتیں اللہ پاک نے بھیجی تھی۔ بتائیے ان میں سے خوشی کس کو ہوگی؟ روزے دار کو ہے نا، اور جس نے روزہ نہیں رکھا اس کو ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، اور چاہتا ہوگا کہ کاش کہ یار میں نے بھی روزہ رکھا ہوتا۔ انسان ہے، اندر ایمان ہے، کمزور صحیح، لیکن اندر ہی اندر اس کا دل اس کو ملامت
کرتا ہو. اور وہ جو دو بھائی ہیں جن نے روزہ رکھا دونوں کو خوشی ہے, لیکن زیادہ خوشی کس کو ہوگی؟ ہاں, جس کو دن بھر بھوک اور پیاس کا زیادہ سامنا کرنا پڑا اس کو خوشی کیا ہوگی؟ زیادہ. اور جس کو بھوک کا زیادہ سامنا نہیں کرنا پڑا اس کو بھی خوشی ہوگی, کیونکہ اس کے دل میں بھی یہ تھا کہ کتنی بھی بھوک لگے میں انشاءاللہ روزہ. لیکن فطری ہے کہ بہت زیادہ بھوک کے بعد اور بہت زیادہ پیاس کے بعد کچھ کھانے کو ملے, کچھ پینے کو ملے, خوشی زیادہ ہو. بس اس مثال کو ذہن میں رکھ کر یہ جو جوانی کا زمانہ ہے ہمارے بچوں کا ہو یا ہماری بچیوں کا ہو, ہمارا روزہ ہے. ایک بہت بڑے عالم مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ, انہوں نے لکھا ہے کہ روزے دو طرح کے. ایک روزہ وہ جس کا آغاز صبح صادق سے اذان کے وقت سے ہوتا ہے اور اختتام کب ہوتا ہے؟ غروب آفتاب, سورج ڈوبنے پر. یہ چھوٹا سا روزہ ہے, اس روزے پر بھی خوشی ہے. اور ایک لمبا روزہ ہے جس کا آغاز کب ہوتا ہے؟ جب بچہ اور جب بچی شعور کی زندگی میں قدم رکھتے ہیں, شعور کی زندگی میں قدم رکھتے ہیں. یہ روزہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے اور اس کا اختتام کب ہوتا ہے؟ موت کے وقت. وہ جو رمضان والا روزہ ہے اس میں 3 چیزوں کی ممانعت. دن میں کھانے پینے کی ممانعت, پابند, دن میں کھا پی نہیں سکتا, کھا نہیں سکتا, پی نہیں سکتا, اور حلال طریقے سے بھی دن میں اپنی نفسانی ضرورت پوری نہیں کر سکتا. ان 3 چیزوں کے رکنے کا نام کیا ہے؟ روزہ. جیسے ان 3 چیزوں کے رکنے کا نام روزہ ہے, اسی طرح یہ لمبا جو روزہ ہے ہمارا اور آپ کا سب کا ہے, اس میں بھی کچھ چیزوں سے رکنا ہوتا ہے. دن بھر کھانے پینے سے رکنا نہیں, البتہ کھانے پینے کی آزادی کہ جو چاہو کھاؤ, جو چاہو پیو, اس کی اجازت ہے. ایک ہے جب چاہو کھاؤ اور جب چاہو پیو, اس کی اجازت ہے غیر رمضان میں. لیکن جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پیو اس کا اختیار ہے. اس اعتبار سے کیا ہے؟ یہ روزہ ہے. آنکھیں جو چاہو دیکھو اجازت ہے نہیں, روزہ ہے. جو چاہو بولو اجازت ہے, جو چاہو سنو اجازت ہے, جو چاہو کرو اجازت ہے, جو چاہو پہنو اجازت ہے, جس پر چاہو تعلقات قائم کرو اجازت ہے. تو یہ ایک لمبا روزہ ہے. جب چھوٹے سے روزے بھی اتنی خوشی تو بہت لمبے روزے پہ بہت زیادہ خوشی ہو. چاہے اس کو امتحان کہیے اور چاہے کیا کہیے, روزہ بھی امتحان ہی ہوتا ہے. ایک بندہ تنہائی میں بیٹھا ہوا, کھانے کی چیزیں موجود, پینے کی چیزیں موجود, اور بھوک بہت لگی, پیاس بہت لگی, کھانے پینے کی جو اشیاء سامنے ہیں ان کو دیکھ کر منہ میں پانی بھی آ رہا ہے, اور اللہ کے سوا کوئی دیکھتا ہے. اب اس کا امتحان کہ یہ اللہ تعالیٰ کے روزہ رکھ رہا ہے کہ بس یوں ہی دکھانے کے لیے. اس لیے حدیث میں جو آتا ہے نا, الصوم لی, حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے ہی لیے ہے اور اس کا بدلہ اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. حالانکہ نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور قربانی کس کے لیے؟ اللہ نے خود فرمایا, امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود آپ فرمائیے, ان صلاتی, یقیناً میری نماز, و نسکی, میری قربانی اور میری مالی عبادات, و محیایا, اور میرا جینا, و مماتی, اور میرا مرنا, کس کے لیے؟ للہ رب العالمین. یہاں تو جینا, مرنا, کھانا سب اللہ کے لیے, تو نماز بھی اللہ کے لیے,
روزہ بھی اللہ، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الصوم لی، روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ۔ وجہ کیا ہے کہ دوسری جتنی بھی عبادات ہیں اس میں اس کا خطرہ ہے کہ شاید کسی اور کے لیے رکھ رہا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے شاید والدین کے ڈر سے پڑھ رہا ہو، شاید استاد کے ڈر سے پڑھ رہا ہو، شاید کسی بڑے کے ڈر سے پڑھ رہا ہو، تلاوت کر رہا ہے، لیکن روزے میں یہ معاملہ نہیں۔ اگر روزہ باپ کے ڈر سے رکھتا، استاد کے ڈر سے رکھتا، والدہ کے ڈر سے رکھتا تو سب کے سامنے نہ کھاتا، تنہائی میں کھاتا، لیکن سب کے سامنے بھی نہیں کھاتا اور تنہائی میں بھی نہیں کھاتا، حالانکہ اس کو اللہ کے سوا کوئی بھوک ہے، پیاس ہے، نہیں کھا رہا، اس کا مطلب یہ اللہ ہی کے لیے۔ تو ہمارا روزہ کہیے یا ہمارا امتحان چل رہا ہے۔ اب یہاں بھی 3 طرح کے لوگ، اب ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ میں نے جو 3 بچوں کی یا 3 بچیوں کی مثال دی، ہمارے اوپر کون سے کی مثال فٹ ہو رہی ہے؟ اس کو میں اپنی جگہ سوچوں، آپ اپنی جگہ سوچیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل آزاد، جو چاہا کھایا، جو چاہا پیا، اور جس طرح چاہا اپنی نفسانی مختلف خواہشات پوری، بالکل آزاد، کوئی پابندی نہیں۔ اور ایسی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ انہم الا کالانعام، یہ کیا ہے؟ جو پائے، بل ہم اضل، بلکہ جو پائیوں سے بھی بدتر۔ میرے سامنے جو مجمع ہے بچوں کا اور بچیوں کا، تقریباً اکثر غیر شادی شدہ ہے، اور روزہ ہے۔ تو کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو جوانی کے زمانے میں بالکل آزاد ہوتے ہیں، اپنے اس روزے کا لحاظ نہیں رکھتے، اور زندگی گزرتے گزرتے 25 سال کی عمر ہوگی، 28 سال کی ہوگی، 22 سال کی ہوگی، والدین کے ان کے نکاح کا بندوبست کر لیں۔ اور ایک وہ جوان جس کے اندر جوانی کے جذبات انسان کے اندر اللہ پاک نے رکھے ہیں، انسان فرشتہ نہیں، اس کے اندر اللہ تعالی نے اس طرح کی چیزیں رکھی ہیں۔ ایک وہ جس نے بالکل آزادی کے ساتھ جس طرح چاہا اپنی جوانی ضائع کر دی، اب شادی کا وقت اس کا بھی آ گیا۔ ایک وہ جوان جس کا مزاج ہی کچھ ایسا تھا کہ اس کو زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے تھوڑی بہت ہمت سے تو کام لینا پڑتا تھا، لیکن اپنے اوپر زیادہ بوجھ ڈالنا نہیں پڑتا۔ اس کی بھی شادی کا وقت آ گیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ محفوظ رکھا۔ ایک وہ جوان جس کے اندر جذبات بالکل انتہا پر، لیکن اللہ کے فضل سے اس نے اپنے آپ کو بالکل کنٹرول میں رکھا۔ اللہ پاک نے تینوں کو حلال نعمت عطا کی، نکاح کی نعمت سے نوازا۔ لڑکے کو حلال طیب بیوی اللہ پاک نے عطا کی، لڑکی کو حلال طیب شوہر اللہ پاک نے عطا کیا، تینوں کو۔ بتائیے ان میں سے خوشی کس کو ہوگی؟ ایک وہ جس نے اپنی اس قیمتی جوانی کو بار بار داغدار بنایا۔ اب جو حلال طیب نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی، بتائیے اس کو خوشی ہوگی کہ شرمندگی؟ بہت پچھتائے گا، کاش کہ میں اپنی جوانی کو داغدار، بہت پچھتائے گا۔ اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب حلال طیب نعمت استعمال کرنے کے لائق بھی نہیں ہے، بالکل جانور بن جاتا ہے۔ اور بالکل ایک وہ اللہ تعالیٰ کا خوش نصیب بندہ جس نے اپنی جوانی کو داغدار بنانے سے محفوظ رکھا، ہمت کی، بچا رہا۔ بہت مواقع ایسے آئے کہ گناہ سے بچنا مشکل تھا، گناہوں کی طرف اس کو دعوت دی جا رہی تھی، پیشکش کی جا رہی تھی، لیکن اللہ پاک کے فضل سے ہمت سے کام لیا، ڈٹا رہا،
اپنے جذبات کو دباتا رہا. اب جب حلال طیب نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی, خوشی ہوگی کہ غم ہوگا؟ جتنی خوشی حلال طیب نعمت ملنے پر ہوگی, لڑکے کو حلال طیب بیوی اللہ پاک نے عطا کی, لڑکی کو حلال طیب شوہر اللہ پاک نے عطا کیا, اللہ کی نعمت ہے, اس کے ملنے پر یقیناً خوشی ہوگی. لیکن لگتا ہے اس سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوگی کہ یہ اس عرصے, اس حلال طیب نعمت کے ملنے تک اپنی جوانی کو داغدار ہونے سے بچانے میں کیا رہا, کامیاب. بہت بڑی خوشی ہوگی جب حلال طیب نعمت ملی, چونکہ اس امتحان کے دوران اس نے اپنے آپ کو کیا رکھا, قابو. اور جب بندہ ہمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے. یہ تو ایک خوشی میں نے عرض کی, لیکن اصل جو دو خوشیاں مجھے عرض کرنی ہیں وہ اس کے بعد. اب یہ جو پورا امتحان کا دور گزر گیا اور اب اس دنیا کے امتحان حال سے جانے کا وقت آ گیا. اس امتحان حال سے, جو دنیا کا امتحان حال ہے یا دنیا کی امتحان گاہ ہے, اس سے کس دروازے سے نکلنا پڑتا ہے؟ ہر کسی کو موت کے دروازے سے نکلنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ اب اس امتحان کے بعد اصل رزلٹ تو کب ہوگا؟ مرنے کے بعد, جیسے میں نے گزشتہ مرتبہ بھی کہا تھا. لیکن ایک طرح کا نتیجہ اس کو امتحان گاہ سے نکلتے وقت بھی سنایا جاتا ہے. چنانچہ قرآن پاک میں ان الذین قالوا ربنا اللہ, بلا شبہ جن لوگوں نے کیا کہا ہمارا رب کون ہے؟ اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہم سب اس زمرے میں اللہ کے فضل سے کرم سے شامل ہیں جنہوں نے دل و جان سے کیا کہا ہے ربنا. کتنے بڑے بڑے سمجھدار بظاہر جنہوں نے دنیاوی اعتبار سے بہت ترقی کے بلند مقامات کو چھوا, لیکن ایمان کی دولت سے کیا رہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی, اس پر ہمیں بار 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 کیا ادا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو ان الذین قالوا, جنہوں نے کہا ہمارا رب کون ہے؟ اللہ. الحمدللہ ہم سب اس میں شامل ہیں. ثم استقاموا, اور ربنا اللہ کہنے کے بعد اس پر جمے رہے, ڈٹے رہے, ہر امتحان میں کامیاب ہوتے رہے. بڑا نازک امتحان چل رہا ہے. آپ ماشاءاللہ سب جوان بچے ہیں, ہماری بچیاں ہیں, یہاں سے لے کر گھر تک اور گھر سے لے کر کالج تک آپ کی آنکھوں کا کتنی بار امتحان ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ گاڑی میں جائیں, آپ سڑک پر ہوں, آپ کالج میں جائیں, آپ کوچنگ سینٹر میں جائیں, جہاں بھی جائیں آپ کی آنکھوں کا کیا چل رہا ہے؟ امتحان. اور بڑا سنگین امتحان. آج کل کے دور میں تو بہت زیادہ معاملہ ہے. اسی لیے اللہ پاک نے پہلی ہدایت دی, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, کہو مومن مردوں کو اپنی نگاہیں جھکائیں, ویحفظوا فروجہم, پر اپنی شرم گاہوں کی کیا کریں. وقل للمؤمنات, اور کہیے مومن خواتین کو. اللہ پاک اکثر احکام میں مردوں کو اصل حکم دیتے ہیں, عورتیں ان کے ماتھے. اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کریں. جب گرامر کے اعتبار سے ہم اس کو دیکھیں گے یہ مردوں کے لیے لفظ. آتوا الزکاۃ, زکات دو, گرامر کے اعتبار سے یہ کس میں ہے؟ مردوں کے لیے. کتب علیکم الصیام, تم پر روزہ فرض کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو. گرامر کے اعتبار سے جہاں ان الفاظ کو دیکھیں گے یہ سب کے سب مردوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستقل الگ سے حکم نہیں. حالانکہ عورتوں پر بھی نماز فرض ہے, عورتوں پر بھی روزہ فرض ہے, عورتوں پر زکات فرض ہے, عورتوں کو تلاوت کا حکم ہے, عورتوں کا اللہ کے ذکر کا حکم ہے, لیکن ان کو اللہ پاک نے ضمن شامل کیا. الفاظ جو استعمال کیے بطور گرامر کے کن کے لیے؟ مردوں کے لیے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں
جہاں اللہ پاک نے مردوں کو مستقل حکم دیا اور عورتوں کو مستقل حکم، ان میں آنکھوں اور شرمگاہ کی حفاظت. قل للمؤمنین، کہیے مومن مردوں کو، وقل للمؤمنات، اور کہیے مومن خواتین. الگ الگ حکم دی. اس کی اہمیت جیسے لباس کے بارے میں قرآن پاک نے خواتین کو بہت زیادہ اہم حکم دیا بذریعہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ اپنی ازواج مطہرات کو کہیے. پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہماری کیا ہیں؟ ماں. قرآن نے صاف فرمایا وازواجہ امہاتہم، کہ پیغمبر کی ازواج ایمان والوں کی کیا ہیں؟ ماں. لیکن قل لازواجک، کہیے اپنی ازواج سے، وبناتک، اور کہیے اپنی صاحبزادیوں سے. پیغمبر علیہ السلام کی صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، اور حضرت فاطمہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اکثر ہے، لیکن باقی صاحبزادیوں کا نام اکثر ہونا چاہیے. یہاں تو کسی بھی گیم کے جو ہوتے ہیں کھیلنے والے اکثر جوانوں کو نام، لیکن صحابہ کے نام، ازواج مطہرات کے نام، عشرہ مبشرہ کے نام، ان کے ساتھ ہمارا ایک اہم رشتہ ہے. مقلل ونساء المؤمنین، اور کہیے مومن خواتین کو، پہلے ازواج مطہرات کو، پھر آپ کی صاحبزادیوں کو، اور پھر عام خواتین ایمان والوں کو، کیا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادر کا ایک حصہ نیچے کو لٹکا دیا کرے. ذالک ادنی ان یعرفن، اس سے ان کو پہچانا جائے گا. میں اکثر گزارش کیا کرتا ہوں، ایک ہماری وہ بیٹی، ہماری وہ بہن جو بالکل ایسے لباس کے ساتھ چلتی ہے جو ایک مومن بچی کے شایع نشان، ایک وہ ہماری بہن، ہماری وہ بچی جو پردے کے اہتمام کے ساتھ نکلی. پہچانا کس کو جائے گا؟ پردے والی کو پہچانا جائے گا، بے پردہ کو. لیکن قرآن نے کیا کہا کہ جب پردے کے اہتمام کے ساتھ نکلے گی تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ پہچانا جائے گا. کیونکہ اپنے بچے ہیں، اپنی بچیاں ہیں، اس لیے صاف صاف بات کہنے میں حرج محسوس نہیں ہوتا. پہچان کی دو صورتیں ہیں، ایک وہ ہماری بہن، ہماری وہ بچی جو بے پردہ ہو کر نکلتی ہے، اس کے بارے میں پہچانا جائے گا، اندازہ کیا جائے گا عمر کیا ہو سکتی ہے، دیکھا جائے گا کہ صورت کیسی، یہ تو پہچانا جائے گا. لیکن یہاں جو قرآن نے فرمایا کہ ذالک ادنی ان یعرفن، جب حیا والا لباس پہن کر نکلیں گی تو ان کو پہچانا جائے گا. کیا پہچانا جائے گا؟ ذالک ادنی ان یعرفن، یہ پہچانا جائے گا یہ کسی شریف گھرانے کی بیٹی، شریف اور باحیا والدین کی بیٹی، ایک ایسی بیٹی ہے جو شرم و حیا والے زیور سے کیا ہے؟ آراستہ. یہ پہچانا جائے. اور ایمان والی بچی کی پہچان ہی، وہ جو پہلی والی پہچان ہے، یہ پہچان تو ہر کسی کے پاس ہے، لیکن ایمان والی بچی کی پہچان کچھ اور. اسی لیے ہماری ایک وہ بچی جس کا پورا بدن زیور سے آراستہ ہے، اور دوسری ہماری وہ لگتی جگر، ہماری وہ بیٹی جس کے پاس برائے نام بھی زیور نہیں، لیکن شرم و حیا والے زیور سے کیا ہے؟ وہ آراستہ. بتائیے زیادہ قیمتی زیور کس کے پاس ہے؟ شرم و حیا مردوں کو بھی ضرورت ہے، عورتوں ہی کو نہیں. ان کو تھائی مردوں کو بھی ضرورت ہے اور عورتوں کو بھی. اسی لیے حیا کی شریعت میں بہت زیادہ اہمیت ہے. ایک حدیث میں امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی کچھ اوپر 70 شاخیں. اتنی بضع کا لفظ 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے، اور سبعون کے معنی 70. تو اس کا ہم ترجمہ 73 بھی 74 بھی 79 تک کر سکتے. اسے میں نے کہا کچھ اوپر 70 شاخیں. افضلها قول لا الہ الا اللہ،
بنیادی اور شاخ، اور پہلی شاخ تو کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور آخری شاخ وہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹانا. کتنی ہوگی؟ 2. اب اگر کم از کم ہم نے 73 مان لی، اب بیچ میں کتنی بچی؟ 71. اس 71 میں نماز ہے، اس 71 میں روزہ ہے، اس 71 میں زکوٰۃ ہے، اس 71 میں حج ہے، جس کو حدیث میں فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، ایک لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اور نماز کا قائم کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور مالوں کی، اور بیت اللہ کا حج کرنا. یہ چاروں بنیادی ارکان ان 71 میں کیا ہیں؟ شامل ہیں. لیکن پیغمبر علیہ السلام نے ان 71 میں سے نماز کا تذکرہ نہیں کیا، روزے کا تذکرہ نہیں کیا، زکوٰۃ کا نہیں کیا، حج کا نہیں کیا. لا الہ الا اللہ کا یہ تو ظاہر ہے چونکہ وہ بنیاد ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا اس اعتبار سے یہ آخری شاخ. اب باقی ساری 71 شاخیں کہاں ہیں؟ بیچ میں، جس میں نماز، روزہ اور دوسرے بہت سارے اچھے اچھے اعمال ہیں. لیکن پیغمبر علیہ السلام نے ان 71 میں سے کیا ارشاد فرمایا؟ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا ایمان کا اہم ترین شعبہ، اور اس کی مدد کو بھی ضرورت ہو. اور اس لیے روایت میں آتا ہے اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب خدا نہ خواستہ حیا ختم ہو، اب آدمی جو بھی کچھ کرے تو کوئی مسئلہ ہی، کیونکہ تمام قسم کی غلطیوں سے روکنے والی چیز کیا ہے؟ تو بہرحال یہ ضمنی بات آگے میں عرض کر رہا تھا کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب کون ہے؟ اللہ، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹے رہے. کب تک؟ شعور کی زندگی میں قدم رکھنے سے لے کر موت تک. اب کیا ہوگا؟ اب خوشی کا وقت آ گیا. جیسے اس کے لیے لسائل میں فرحتان میں نے کہا تھا ایک خوشی تو کب؟ افطاری کے وقت، اور دوسری خوشی ایسے ہی جس نے یہ کامل روزہ، لمبا روزہ رکھا، اس کے لیے دو خوشیاں. ایک خوشی جب امتحان گاہ سے کہاں جا رہا ہے؟ باہر. یہ دنیا کا امتحان حال، اور دنیا کے امتحان گاہ، موت کے وقت اس دنیا کے امتحان گاہ سے کیا جانا پڑتا ہے؟ باہر. لیکن باہر جانے سے پہلے ایک خوشی اس کو نصیب ہوتی ہے، تتنزل علیہم الملائکہ. جیسے آپ کالج میں پڑھتے ہیں، کوئی اچھی ڈگری جب مل جاتی ہے تو وہ سند دینے کے لیے کسی معزز مہمان کو لایا جاتا ہے، اور بڑے اعزاز کے ساتھ ڈگری پوری کرنے والے طالب علم کو کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے یہاں بھی اس کا انتظام ہے، فرشتے اترتے ہیں اور وہ ڈگری دیتے ہیں. کس کو؟ اس بندے کو اور اس بندی کو جنہوں نے امتحان کا دور ٹھیک طریقے سے گزارا. کیا بشارت دیتے ہیں، کیا ڈگری دیتے ہیں؟ فرمایا اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اب تک جب امتحان چل رہا تھا، قدم قدم پر اور موقع پر حکم کیا تھا؟ بھائی ڈرتے رہنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جگہ جگہ قرآن میں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر جگہ ڈرنے کا حکم تھا. کب تک؟ امتحان کے دوران. لیکن جب امتحان کا وقت ختم ہو گیا اور امتحان گاہ سے جانے کا وقت آ گیا، اب کیا کہا جاتا؟ اللہ تخافوا، ڈرنے کی اب ضرورت، ڈرنے کا زمانہ ختم ہو گیا. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈریں اور نہ غمگین ہوں، بلکہ ڈرنے کے بجائے، غمزدہ ہونے کے بجائے ابشروا، خوش ہو جاؤ. کس چیز کی خوشی؟ بالجنت التي کنتم، اس جنت کی خوشخبری حاصل کر لو جس کا تم سے کیا کیا گیا؟ وعدہ کیا. یہ جنت کہنے کو تو بالکل، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، 4 لفظ. جنت کے کتنے حرف ہیں؟ 4. لیکن اس کے اندر جو کچھ ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو ایک خوشی تو یہاں، اور ایک خوشی جب انشاءاللہ کہاں داخل ہوں گے؟ جنت. اور وہ خوشی ایسی ہے کہ جس میں پھر کوئی غم وغیرہ، میں نے شاید یہاں کہا ہے کسی اور جگہ کہا، جب جنت میں داخل ہو گئے تو جو نعمت ملی،
وہ نعمت ہمیشہ کی، دنیا کی کوئی نعمت ہمیشہ کے لیے ہے؟ یہ جو اللہ پاک نے ہم کو جسم دیا، اچھا چہرہ دیا، اچھی آنکھیں دی، اچھی زبان دی، اچھے کان دیے، اچھے ہاتھ پیر دیے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ قبر میں جاتے ہی ان کا بالکل اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا حال، لیکن جنت میں داخل ہونے کے بعد جو بھی کچھ ملے گا وہ کیا ملے گا؟ ہمیشہ کے لیے۔ جوانی ہمیشہ کے لیے، صحت اور تندرستی ہمیشہ کے لیے، زندگی اور ہر نعمت ہمیشہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے امتحان گاہ میں اور دنیا کے امتحان حال میں چند گھنٹے امتحان گاہ میں گزارنے کے بعد جب بچہ اور جب بچے طلباء اور طالبات امتحان گاہ سے نکلتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد ان کو کیا سنایا جاتا ہے؟ رزلٹ۔ اسی طرح یہ جو دنیا ہے اس وقت ہم سب کے سب کس دور سے گزر رہے ہیں؟ امتحان کے دور سے۔ ایک وہ امتحان جو کالج والوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ نہیں، اور امتحان جو ہوتا ہے پیچھے ہٹانے کے لیے کہ آگے بڑھانے کے لیے؟ امتحان کس میں ہوتا ہے؟ آگے بڑھانے، پیچھے ہٹانے